ایون جو اخبار کی ایڈیٹرز اور پورا سٹاف تھا جو اس میں خود پیش ہوتے ہیں کنٹمنر کے طور کے اوپر، وہ تمام لوگ بھی حیران تھے جب رانا شمیم نے یہ کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا یہ کانٹینٹس جو پبلش ہوئے ہیں یہ وہی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے جب کہا کہ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ آپ کو 20 روز پہلے ریکارڈ کیا گیا، اگر اپنا بیان حلفی یاد نہیں ہے تو آپ کو 3 سال پرانا واقعہ کیسے یاد ہے؟ تو لہٰذا جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ جو اخبار میں جو خبر شائع ہوئی ہے وہ اور میرا جو بیان حلفی ہے وہ ایک ہی ہے، تو اس پر عدالت میں ایک مرتبہ جو ہے وہ حیرت کا اظہار کیا گیا تمام جو لوگ موجود تھے وہاں پر۔ لہٰذا ایک کمپلیٹ یو ٹرن تھا رانا شمیم صاحب کی طرف سے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ بہت دبنگ انداز میں آئیں گے اور وہ کہیں گے رانا شمیم پر اب یہ لازم ہے کہ اب 7 دسمبر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر تاریخ رکھی ہے، 7 دسمبر کو انہوں نے بیان حلفی جمع کرانا ہے اور اس حوالے سے اپنا ایک حلفیہ بیان یا اپنا بیان جو ہے وہ پراپر طریقے سے ریکارڈ کرانا ہے، اپنا موقف دینا ہے۔ بالکل کامن صاحب، اس میں عدالت نے 2 باتیں بڑی اہم لکھی ہیں۔ ایک تو انہیں تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے، جو شو کاز نوٹس انہیں جاری کیا ہے عدالت نے، توہین عدالت کا نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو ان کا اصل بیان حلفی ہے، عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر صورت 4 روز کے اندر 7 دسمبر سے پہلے آپ نے جمع کروانا ہوگا، اور عدالت پھر یہ تصور کرے گی اگر آپ 4 روز کے اندر جمع نہیں کراتے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ ایسا کوئی بیان حلفی تھا ہی نہیں۔ لہٰذا ایک بہت مشکل صورتحال ہے، کیونکہ اگر رانا شمیم اپنی اس بیان سے مکرتے ہیں تو اس صورت میں بھی، اور اگر وہ اس پر لاتے ہیں تو تب بھی، کیونکہ وہ بار بار یہ کوشش کر رہے تھے عدالت میں بھی کہ کسی طرح لمبی ڈیٹ پڑ جائے، کوئی لمبی تاریخ مل جائے تاکہ یہ معاملہ ڈیلے ہو جائے، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں یہ کہا کہ ہم آپ کو بہت زیادہ وقت نہیں دے سکتے، یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں ہے، بہت سیریس مسئلہ ہے، اور آپ نے تمام جو ججز ہیں اور پوری عدلیہ ہے اس کے اوپر ایک سوال اٹھا دیا ہے، لہٰذا اس معاملے کو بہت غیر سنجیدہ نہیں لیا جا سکتا، اس کے اوپر آپ کو جلد سے جلد جواب دینا ہوگا اور پھر اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی۔ تھینک یو۔ عامر سید عباس اسلام آباد سے موجود تھے۔ بہت اہم معاملہ ہے آئینی قانونی حوالے سے۔ جج رانا شمیم کا پہلے تو سنسنی خیز بیان، سنسنی خیز الزامات کا مرکز سابق چیف جسٹس آف پاکستان، اور پھر اس الزامات میں اس قسم کی گفتگو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی نجی محفل کے دوران فون اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کیس سے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہ ضمانت ہو مریم نواز کی نہ نواز شریف کی، اور اسی طرح سے انہوں نے مختلف اور گفتگو جو تھی وہ سامنے آئی، اور ظاہر ہے کہ اس نے ایک تہلکہ مچا دیا۔ مسلم لیگ نون نے اس پہ بہت زیادہ احتجاج بھی کیا، اور اب وہ صورتحال ہے جس میں رانا شمیم جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں یاد نہیں کہ ان کا حلفیہ بیان وہی ہے جو اخبارات میں شائع ہوا، اور پھر یہ کہ وہ بیان تو کہیں لاک اینڈ سیل میں لندن میں کہیں پڑا ہوا ہے۔ صورتحال پہ مزید آئینی قانونی رائے حاصل کرتے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان سابق وزیر قانون جناب سید علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب۔ کیا جیسے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈریگ کریں کیس کو، آپ کوشش کریں کہ ہیئرنگ نہ ہو، جو کہ ہم اپنے اکاؤنٹیبلٹی نیب کیسز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے سال جو ہے وقت نکال دیتے ہیں، تو بظاہر کیا یہ ممکن ہوگا اس کیس میں بھی؟ جیسے کہ آج رانا شمیم نے کہا کہ وہ تو لندن میں ہے اور لندن میں کسی لاکر میں پڑا ہوا ہے، تو مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کیا بیان ہے، کہ وہ ہی کوڈ گیٹ اوے ود دس۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ لیت و لال میں یا کسی طرح سے ڈریگ کر سکے اس کیس کو؟ جی کامران صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس ڈریگ ہوگا، نہ اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ بڑا کلیئرٹی ہے عدالت کے سامنے۔ عدالت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ایفیڈیوٹ آیا جو جب آپ اس کا کنٹینٹس دیکھتے ہیں، جب اس میں جو لکھا ہے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے صاف صاف کہ وہ فیک ہے۔ ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ 3 سال بعد ایک بیان کرنا، وہ ویسے ہی اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو اگر اس قسم کا کوئی بات ہوتی جب آپ جج تھے تو آپ کو اسی وقت اس کے بارے میں بات کر دینی چاہیے تھی۔ 3 سال بعد بیان حلفی دینا غلط بات ہے، اس پہ تو کوئی ریلائے نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، جو اس کے کنٹینٹس تھے، جس طرح کی بات کی گئی تھی اس کے اندر، وہ ناقابل یقین ہے، وہ اس پہ کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ آج کے دن جو ہوا اس نے تو یہ سارا کچھ ثابت کر دیا، جب وہ خود آئے اور انہوں نے یہ کہا، اعتراف کیا کہ جو ایفیڈیوٹ اخبار میں ہم بھی پڑھتے رہے ہیں، اس کے سب کنٹینٹس پڑھتے رہے ہیں، اس پہ تبصرے ہوتے رہے ہیں، انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ میرا ایفیڈیوٹ
میں یہ لکھا تھا کہ نہیں. یہ چیز اٹ سیلف جو ہے یہ قابل یقین نہیں ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب یہ ایک کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے معاملہ. عدالت نے ان سے تحریری بیان اس لیے مانگا ہے تاکہ صاف صاف ان کا ایک ایفیڈیوٹ کے طور پہ بیان آ جائے اور اس کے اوپر یہ کاروائی کنکلوڈ ہو سکے. سماعت ہو رہی ہے توہین عدالت کی کارروائی کی، تو اس توہین عدالت کی کارروائی میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ وہ ایفیڈیوٹ پیش نہ کر سکے اور پھر اس کا دفاع نہ کر سکے تو سزا کیا ہے اس کی؟ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو سزا ہے وہ تو شاید 6 مہینے تک کی ہے. اس میں آپ کو امپریزن بھی کیا جا سکتا ہے. عدالت کی مرضی ہے کہ وہ کس حد تک جائے. اگر آپ کو سزا جیل کے اندر بھی دے سکتے ہیں، ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ منٹوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ تو عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پیورلی ڈسکریشنری ہے. عدالت کی مرضی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن اگر یہ فیک ایفیڈیوٹ مانا جاتا ہے اور یہاں وہ ثابت ہو جاتا ہے جس طرح آپ ازیوم کر رہے ہیں، جو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہوگا، تو پھر عدالت کی جو سزا ہے وہ کچھ بھی سنا سکتی ہے. پھر یہ معاملہ جو ہے علی ظفر صاحب، کیا یہ ایک اور رخ اختیار کر سکتا ہے؟ کیونکہ پھر یہ صرف توہین عدالت نہیں رہی، یہ تو ایک فورجری ہو گئی، یہ تو پھر ہتک عزت ہو گئی جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے. تو اس کے تو پھر دوسرے بہت پہلو نکل سکتے ہیں نا، پھر تو یہ ایک باقاعدہ کرمنل کیس ہو سکتا ہے. جی جہاں تک تو ڈیفیمیشن کا تعلق ہے وہ تو ثاقب نثار صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ چاہیں تو کیس کر سکتے ہیں، لیکن کنٹیمپٹ والے کیس میں عدالت نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے عدالت کی، توہین ہوئی ہے. اگر توہین ہوئی ہے تو پھر وہ عدالت اس کے اوپر فیصلہ سنا سکتی ہے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اس قسم کی بات ہو کنٹیمپٹ کی، تو تحریری بیان جب آتا ہے تو وہ ایک اپالوجی کے طور پہ بھی آ جاتا ہے، معافی بھی مانگی جا سکتی ہے. یہ بھی ایک آپشن موجود ہے ابھی تک جج شمیم صاحب کے پاس کہ وہ اعتراف کر لیں کہ ان سے غلطی ہو گئی، ان سے ایفیڈیوٹ لیا گیا. لیکن جو اہم چیز ہے کامران صاحب اس سارے معاملے میں، تو اس وہ اب یہ نہیں رہ گیا کہ یہ اگر وہ کہہ دے میں معافی مانگتا ہوں تو اس سے کیونکہ اگر عدالت نے سزا دی تو پھر وہ ساری زندگی سزا یافتہ کہلائیں گے نا، اور اگر وہ معافی مانگ لیں اور پھر عدالت اس کو قبول کر لے تو پھر وہ سزا یافتہ نہیں رہیں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی یہ بھی ہو سکتا ہے. کو عدالت معافی مانگ کے ان کے معافی جب وہ مانگیں، اگر مانگتے ہیں اور اس کو مان لیں اور اس کو اپالوجی کو ایکسیپٹ کر کے کنٹیمپٹ کو ختم کر دیں تو پھر سزا نہیں ہوگی. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. لیکن جو میں جس بات کی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کامران صاحب، ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ اب کنٹیمپٹ نہیں رہ گئی اتنی اہم، یہ نہیں رہ گئی کہ ان کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی. اب ایک جو ریلیونٹ چیز نظر آ رہی ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ لاکر میں رکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایفیڈیوٹ دیا ضرور ہے لیکن مجھے نہیں یاد کہ کیا اس میں لکھا ہے، تو اب عدالت شاید اس معاملے کو فردر انویسٹیگیشن کے لیے یہ بھی دیکھے انہی کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں کہ یہ ایفیڈیوٹ لکھوایا کس نے ہے، یہ ایفیڈیوٹ کس کے کہنے پہ لکھا گیا ہے. کیونکہ ویسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے ایک دم فیصلہ کریں کہ میں ایفیڈیوٹ دے دوں گا. یہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی سٹوری ہوگی، کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی، کوئی نہ کوئی واقعات ہوں گے، کوئی نہ کوئی